بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف 5 منٹ کا مدرسہ قرآن و حدیث کی روشنی میں 7 شعبان نمبر 1 اسلامی تاریخ۔ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کے عادات و اخلاق۔ حضرت امیر معاویہ اطاعت رسول اور عشق نبوی اور خشیت باری تعالیٰ کی زندہ تصویر تھے۔ آپ کے حلم و بردباری کا یہ حال تھا کہ آپ کے مخالفین سخت کلامی سے پیش آتے مگر آپ ہنسی میں ٹال دیتے۔ حضرت قبیصہ بن جابر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے معاویہ سے بڑھ کر کسی کو نرم مزاج نہیں پایا۔ بسا اوقات برا بھلا کہنے والوں کو انعام و اکرام سے نوازتے اور فرماتے، غصہ پی جانے میں جو مزہ مجھے ملتا ہے وہ کسی چیز میں نہیں ملتا۔ عشق رسول کا یہ حال تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کچھ چیزوں کو محفوظ کر لیا تھا۔ اپنی وفات سے پہلے انہوں نے فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بال اور ناخن مرنے کے بعد میری آنکھ، کان اور ناک میں رکھ کر اللہ کے حوالے کر دینا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر میں مجھے کفن دے دینا۔ اطاعت رسول اور عشق نبی کا یہ حال تھا کہ ابو مریم ازدی سے یہ حدیث سنی، جس شخص کو اللہ نے مسلمانوں پر مقرر کیا اور اس نے ان کے اور اپنے درمیان پردے حائل کر دیے تو اللہ تعالیٰ اس کے اور اپنے درمیان پردے حائل کر دے گا۔ یہ حدیث سنتے ہی آپ نے لوگوں کی حاجتیں اپنے سامنے پیش کرنے کے لیے ایک نمائندہ مقرر کر دیا۔ ان کی سادگی کا یہ عالم تھا کہ دمشق کے بازار میں پیوند لگی ہوئی قمیص پہن کر چکر لگاتے اور دمشق کی جامع مسجد میں پیوند لگے کپڑے پہن کر خطبہ دیتے۔ غرض علم و فضل کا یہ سورج دمشق میں 22 رجب السن 60 ہجری میں ہمیشہ کے لیے غروب ہو گیا۔ نمبر 2، اللہ کی قدرت۔ آسمان کے مختلف رنگ۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان پیدا کر کے 4 رنگوں سے مزین کیا، لیکن جب ان رنگوں میں سے ایک کا اثر زیادہ اور دوسرے کا کم ہو جاتا ہے تو تیسرا رنگ پیدا ہوتا ہے۔ الغرض رنگوں کی کمی زیادتی سے آسمان کبھی نیلا، کبھی پیلا تو کبھی لال اور نہ جانے کیسے کیسے رنگوں میں خود بخود بدل کر خوبصورت نظر آتا ہے۔ پھر اس میں سورج، چاند اور ستارے سب کے لیے الگ الگ راستے ہیں، جو اپنے اپنے راستے سے آتا جاتا، نکلتا اور چھپتا ہے، جبکہ آسمان پر نہ راستے نظر آ رہے ہیں اور نہ رنگ بنانے کا خزانہ نظر آ رہا ہے۔ آخر یہ سارا نظام کہاں سے چل رہا ہے؟ بے شک یہ سب اللہ کی قدرت کا نمونہ ہے۔ نمبر 3، ایک فرض کے بارے میں۔ اذان جمعہ کے بعد دنیاوی کام چھوڑ دینا۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، اے ایمان والوں، جمعہ کے دن جب نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کی طرف دوڑ پڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فائدہ: جمعہ کی اذان سننے کے بعد فوراً جمعہ کے لیے نکلنے کی تیاری کرنا اور سارے دنیاوی کام کاج کا چھوڑنا ضروری ہے۔ نمبر 4، ایک سنت کے بارے میں۔ حضرت اسود رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی رات کی نماز کے بارے میں پوچھا تو فرمایا، شروع رات میں سو جاتے اور آخر شب میں بیدار ہوتے اور نماز پڑھتے، پھر واپس بستر پر تشریف لے آتے، اور جب اذان ہوتی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم بستر سے اٹھتے اور غسل کی حاجت ہوتی تو غسل فرماتے، ورنہ وضو کر کے مسجد چلے جاتے۔ نمبر 5، ایک اہم عمل کی فضیلت۔ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کا ثواب۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ کے راستے میں جو خرچ کرے گا اسے 700 گنا ثواب ملے گا۔ نمبر 6، گناہ کے بارے میں۔ ہلاک کرنے والی چیزیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہلاک کرنے والی 7 چیزوں سے بچو۔ لوگوں نے پوچھا وہ کیا ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شرک کرنا، جادو کرنا، ناحق قتل کرنا، سود کھانا، یتیم کا مال کھانا، اسلامی جنگ میں پیٹھ پھیر کر بھاگ جانا، اور پاک دامن عورتوں پر تہمت لگانا۔ نمبر 7، دنیا کے بارے میں۔ دنیا کی اہمیت اللہ کے نزدیک۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر دنیا کی قیمت اللہ کے نزدیک مکھی کے پر برابر بھی ہوتی تو اللہ تعالیٰ کسی کافر کو ایک گھونٹ پانی نہ پلاتا۔ نمبر 8، آخرت کے بارے میں۔ اہل ایمان کے لیے جنت کے بالا خانے۔
قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل کرتے رہے ہم انہیں جنت کے ایسے بالا خانوں میں جگہ دیں گے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہوں گی، وہ ان میں ہمیشہ رہیں گے۔ نمبر 9، طب نبوی سے علاج، ایلوے کے لیپ سے آنکھوں کا علاج۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک شخص حالت احرام میں تھا جس کی آنکھوں میں تکلیف تھی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنکھوں پر ایلوے کا لیپ لگانے کو کہا۔ فائدہ: ایلوا ہندی دماغ اور آنکھوں کے اعصاب کی خرابیوں کو دور کرتا ہے۔ نمبر 10، قرآن کی نصیحت۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اے ایمان والوں، تم اللہ اور اس کے رسول کے حقوق کی ادائیگی میں خیانت اور کمی نہ کیا کرو، اور آپس کی امانتوں میں بھی خیانت نہ کیا کرو، حالانکہ تم اس کے نقصان کو جانتے ہو۔